بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل OIC کا اجلاس ہوا جہاں 57 ممالک کے وزرائے خارجہ شامل ہوئے۔ اس اجلاس کا مقصد فلسطین میں ہونے والے اسرائیلی تشدد کے خلاف قرارداد لانی تھی۔ اس قرارداد میں اسرائیل کو دہشت گردی اور ظلم بند کرنے کو کہا گیا۔ اس اجلاس میں ترک وزیر خارجہ نے پروٹیکشن فورس بنانے کا کہا۔ پہلے تو اس فوج کو اسلامی فوج کہا جا رہا تھا، پر ترکی کے وزیر خارجہ نے فوج کے اس نام کو پروٹیکشن فورس کے نام سے تجویز کیا تاکہ اقوام متحدہ میں شامل ممالک کو اس نام سے کوئی اعتراض نہ ہو۔ ترکی نے جہاں یہ بات کی وہاں کسی اور مسلم ملک کا نام آئے نہ آئے، پاکستان ترکی کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان ترکی کے ساتھ مل کر پروٹیکشن فورس نہ صرف بنانے کے لیے تیار ہے بلکہ فلسطین بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ رہی بات سعودی عرب اور UAE کی، تو وہ ہرگز یہ قدم اٹھانے کو تیار نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ ان کے جڑے مفادات ہیں جو اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ ترکی کے اس اعلان کے بعد مسلم ممالک میں ایک خوشی کی لہر ہے، جس کو برقرار رکھنے کے لیے اس فوج کو جلد سے جلد بنانا ہوگا، کیونکہ اگر یہ بات صرف بیان بازی تک محدود رہی تو اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جو آنے والے دنوں میں مزید درندگی دکھا سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایسا قدم اٹھایا جائے اور فوج بنائی جائے جو اسرائیل کو لگام ڈال سکے۔ اطلاعات و نشریات فواد چوہدری کا کہنا ہے کہ کابینہ کی منظوری کے بعد مسلم لیگ نون کے رہنما شہباز شریف کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں شیخ رشید نے ایک پریس کانفرنس کی جو ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایز یوزول 5 منٹ کی پریس کانفرنس اور 5 منٹ کے کوشچن آورز۔ نیب کی سفارش پر اور کیبنٹ کے فیصلے کی منظوری کے بعد نواز شریف ولد محمد شریف مرحوم کا نواز شریف تو بھاگے ہوئے ہیں، شہباز شریف سن آف میاں محمد شریف کا نام سیکشن نمبر 2 ایگزٹ فارم آرڈیننس 1981 کے تحت ECL میں ڈالا جا رہا ہے، اور تمام بری بحری فضائی اداروں کو اس بات پر ابھی صبح انفارم کر دیا گیا ہے۔ اس کی وجوہات جو ہم نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے ابھی وزارت داخلہ نے 11:15 بجے، کہ نیب کا ریفرنس جو ہے 22/2020 ACR نمبر 22/2020 ٹرائل پر ہے، اور اجازت دینے کی وجہ سے شہباز شریف کا کیس تاخیر کا باعث بن جاتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، 7 ارب کے اثاثوں کا کیس ہے، اور ان کو ان کے بھائی نواز شریف کی طرح واپس لانا مشکل ہوگا۔ نمبر 3، ان کے خاندان کے 5 افراد پہلے ہی مفرور ہیں اور سارے لندن میں مقیم ہیں، اور 14 ملزموں میں سے اس کیس کی سب سے زیادہ اہمیت یہ ہے کہ 4 ملزم اپروور بن چکے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ 4 ملزم جو ہے وہ اس کیس میں شہباز شریف کے خلاف الزامات کے ناطے میں وہ سلطانی گواہ بن چکے ہیں۔ اگر ان کو اجازت دیتے تو وہ ایویڈنس کو ٹیمپل کر سکتے ہیں، اور جو سلطانی گواہ ہے ان پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اس لیے بھی ان کو ECL پر ڈالا گیا۔ وہ ضمانتی تھے شہباز شریف کہ وہ نواز شریف کو واپس لائیں گے، اور واپس لانے کی بجائے وہ خود یہاں سے بھاگ رہے تھے سحری کھانے سے پہلے۔ یہ دنیا میں واحد ملک ہے جہاں ایک دن میں کیس داخل ہوا، اسی دن فیصلہ ہوا، باوجود اس پہ اعتراض بھی لگا، اسی دن ٹکٹ بک ہوئی، حالانکہ بلاکیج تھا، برطانیہ نہیں جا سکتے، انہوں نے قطر میں 15 دن قرنطینہ کرنا تھا،
اور اس کے بعد یہاں سے بھاگ جانا تھا۔ اس کیس کے تمام ملزم جو ہیں وہ ای سی ایل پہ ہیں سوائے شہباز شریف کے، اور آئین کے آرٹیکل 25 کے تحت انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ سب ملزموں سے ایک جیسا سلوک کیا جائے، کیونکہ یہ ایک جیسا سلوک نہیں تھا اور 14 ملزم ای سی ایل پہ تھے اور ایک ملزم جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں پاکستان سے بھاگ رہا تھا۔ کوئی انہوں نے شہباز شریف نے میڈیکل دستاویزات جمع نہیں کرائی اپنے بھائی کی طرح، ان کا کوئی بورڈ نہیں بیٹھا، انہوں نے کوئی اپنے آپ کو نہیں بتایا کہ اس بیماری کا کیا علاج ہے، اور یہ بھی ثابت نہیں کیونکہ رپورٹ ہی کوئی نہیں دی، اور یہ دیکھنا کہ اس کا پاکستان میں علاج ممکن ہے یا نہیں یہ بھی ممکن نہیں تھا، اس لیے ان کی کوئی میڈیکل دستاویزات جو ہے حکومت کو جمع نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ ٹرائل کورٹ میں پیش ہونے کے کسی طور پر بھی انہوں نے درخواست نہیں دی ترسیل کی، نہ اپنا کوئی نمائندہ مقرر کیا، نہ انہوں نے اس کیس میں یہ کہا کہ میرا کیس فلاں فرد جو ہے وہ اس کو ہینڈل کرے گا، سو انہوں نے کورٹ میں کوئی درخواست نہیں دی اس عدالت کی ترسیل کی۔ سو اس بنیاد پر نیب نے جو ریکمنڈیشن کی، کابینہ نے اس کی منظوری دی، کیبنٹ کمیٹی فروغ نسیم صاحب اور لا منسٹری اور انٹیریئر منسٹری دونوں نے یہ کیبنٹ کو سمری بھیجی، کیبنٹ نے منظوری کر دی،